وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 17 سے 19، 25-45 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سب بیکار زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 17. والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے بیزاری ہے. اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور تم مجھ سے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا.
وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، وَهُمَ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اب وہ دونوں ماں باپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی جھوٹے قصے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سی امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے اعمال کی وجہ سے، یعنی سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت اور دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ احقاف میں بنیادی باتیں ہو رہی ہیں جو ہم دو آیتیں پڑھ چکے ہیں، 15 اور 16 نمبر۔ یہ تو یعنی یہ شکر گزار بندے کا تذکرہ تھا جس کے والدین بھی نیک تھے، اس نے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور بڑے ہو کر شکر گزاری کا رویہ اپنا لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ تو اب آج کے سبق میں ایک شخص جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ ان دونوں رویوں میں ایک رویہ ضرور ہمارا ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے 17 نمبر آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ اولاد جو ہے یہ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتی یا جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتی، دوبارہ زندہ ہونے پر یہ یقین نہیں رکھتا، اور یہ دین یعنی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اور قرآن کی ہدایت، دیکھیں ہدایت اللہ کی ہدایت قرآن ہے اور وہ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی ہدایت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، یہ دنیا دار ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں، اور ان کو ان کے یعنی جن لوگوں نے بھی، انہم کانوا خاسرین، 18 نمبر آیت میں آخری حصہ ہے، نقصان اٹھانے والے لوگ۔ دیکھیں نقصان، یہ نقصان پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا یا بنایا۔ دیکھیں مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں، ایک شخص ہے، وہ اپنے لیے مکان بناتا ہے رہنے کے لیے، کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور مکان بناتا ہے، تو یہ اب مکان تو اپنی آرام اور آسائش اور رہائش کے لیے بنا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یعنی مکان جب بنا لے تو اس میں
لکڑیوں کا یعنی باہر سے ایک خالی وہ ہے خالی جگہ ہے، وہاں پہ ایک لکڑیوں کا یا اس یعنی ہر کمرے میں لکڑیوں کا انبار جمع کر لے اور اپنے بچوں کو لے آئے، بیوی بچوں کو لے آئے اور خود بھی بیٹھ جائے اور تمام گھر کی جو اس نے لکڑیاں ہر کمرے میں رکھی ہیں اس پہ مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دے۔ تو مکان تو اس نے نہیں بنایا تھا، اب اس نے یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک مثال ہے کہ اس نے لکڑیاں ہر کمرے میں لکڑیاں اور لکڑیوں کے انبار جمع کر لیے، اور پھر یہ جب وہ سب گھر والے آ گئے تو اس نے سب لکڑیوں پر مٹی کا تیل ڈالا اور گھر کے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اس میں بھی لکڑیاں تھیں اور جل کے خاکستر ہو گیا وہ گھر بھی اور سب۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ میں نے ابھی کہا نہیں ہے۔ دنیا سے ہم جب جائیں گے آخرت، تو آخرت میں تو یا تو شدید عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ اب اگر دنیا میں اب یہ مغفرت اور بخشش، یہ تو دنیا میں آپ نے ایسے کام کرنے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے، آپ کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے اور آپ کو بخش دے اور آپ کو جنت میں اولئک اصحاب الجنہ۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ کے لیے بنایا ہے۔ دوزخ تو ان غافلوں کی جگہ ہے جو دنیا کی زندگی لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں ہماری طرح۔ آج کا مسلمان اپنے مقصد، اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتا، اپنے مقصد وجود کو بھی نہیں جانتا۔ آپ دیکھ لیں ہم سب نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج تو جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اس کی بات ہو رہی ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ دیکھیں قصہ کہانی، ہم جب چھوٹے تھے، ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ چھٹپن کا معاملہ تو الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم کہانیاں یعنی بچوں کے رسالے پڑھتے تھے جس میں کہانیاں ہوتی تھیں، تعلیم و تربیت ہمارے زمانے میں ہوتا تھا ہمدرد کا، اور کوئی بچوں کی دنیا ایک رسالہ ہوا کرتا تھا ماہانہ، ایک رسالہ میرے خیال سے میں نے بھی اپنے ابو سے کہہ کے لگوایا تھا، وہ ہر مہینے آ جاتا تھا۔ تو اس طرح مختلف کہانیاں، میں خود کہانیاں پڑھتا تھا بچپن میں، اور ظاہر ہے تو اب وہ کہانیاں تو کہانیاں تھیں، ہمیں پتہ تھا یہ کہانی ہے بس، اور اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ایسی ایسی کہانیاں ہوتی تھیں جو ظاہر میں ہو ہی نہیں سکتی تھی باتیں، جیسے کہ وہ آب حیات کی ایک داستان ہے، آب حیات کسی کوئی آب حیات پیا کسی نے اور یہ ہوا وہ ہوا، اب یہ تو مجھے بھول بھال گئی ہیں ساری کہانیاں۔ تو ایک تو اساطیر الاولین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ ایک حقیقت کو کہانی قرار دے دیں تو پھر تو مطلب معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہماری دنیا میں انسان کی پیدائش اور اس میں اس کو مہلت دینا، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے ہیں سلسلہ انسانیت شروع ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ارواح دنیا میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، ان کو اجسام ملتے ہیں، پھر یعنی زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر لے لیتا ہے زندگی۔
زیادہ سے زیادہ کیا مطلب آدم علیہ السلام کی 1000 سال کی زندگی ہوگی، پھر نوح علیہ السلام 950 سال، پھر آہستہ آہستہ ابھی جو ہے آپ کو معلوم ہے جتنی بھی ہے۔ تو یہ زندگی دنیا میں روح کا آنا، اس کو بدن ملنا، ایک مکان میں اس کو اللہ تعالیٰ ٹھہرا دیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس دنیا میں ایک عارضی مستقر، ایک عارضی تھوڑی وقت کے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب اگر یہ دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم جانے نہیں تو ظاہر ہے کہ بے مقصد زندگی گزاریں گے یا باطل مقصد بنا لیں گے۔ بے مقصد زندگی تو کوئی بھی نہیں گزارتا، مقصد ضرور ہے، بے مقصد انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اب اگر حق مقصود نہ ہو آپ کا تو پھر باطل مقصود ہوگا۔ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اب ہمارا مقصود حیات جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا اور حاصل دنیا۔ آپ دیکھ لینا، آپ نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کیا ہوا ہے، یہ میں، یہ میرے بچے، یہ میرا خاوند، یہ میرا بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار، یہ میرا عہدہ، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ اسی کہانیوں میں، یہ تو کہانیاں ہیں، باقی تو آپ کی ہڈیاں بن جانی ہیں، ہڈیوں کا پنجر، اور آپ کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی حقیقت تو یہ نہیں ہے جو اس وقت ہے، آپ کی حقیقت تو وہ ہے جو، یعنی جسم کی حقیقت تو یہ ہے کہ بس وہ پھر بدبودار ہو جاتا ہے، 2-3 دن آپ لاش کو رکھ نہیں سکتے، جلد سے جب اس میں بو آنے لگتی ہے وہ میت کو آپ ٹھہرا تو نہیں سکتے، پھر برف یا اے سی کے کمرے میں رکھیں گے، 16 پہ اے سی چلائیں گے تو، یا برف لا کے اس پہ رکھ دیں گے تو پھر کم امکان ہے کہ وہ گلنے سڑنے کا عمل کم ہو جائے۔ تو آپ کی تو بس یہی حقیقت ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں ہم اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، منہ سے جب آپ نوالا گزار لیتے ہیں پھر آپ کا اختیار نہیں رہتا، آپ کے اندرونی سسٹم آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی بیماریاں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ کوئی انسان بیمار ہونا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتا ہے، حادثہ کوئی انسان نہیں چاہتا لیکن حادثہ ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، یہ چاہتا نہیں۔ اس وقت بھی ہم اپنی مرضی، یعنی ہمارا جسم اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ اینک میں نے لگائی ہوئی ہے، اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا یا نوجوانی تھی تو بہت اچھی نظر تھی میری، بہت اچھی نظر تھی، اور میں سوچتا تھا یہ لوگ اینک کیوں لگا لیتے ہیں۔ جب چھوٹا تھا اپنی امی کی اینک میں بعض اوقات چھوٹا تھا نا لگا لیتا تھا تو مجھے یہ چیزیں بڑی بڑی نظر آنے لگتی تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ اساطیر الاولین پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی اگر حقیقت پر اور انسان کی حقیقت پر، یا دنیا میں انسان کے وجود پر اگر آپ سوچیں گے نہیں، حقیقت کو جانیں گے نہیں، تو آپ کو یہ بس کہانیاں لگیں گی۔ اب دیکھیں، قرآن ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں واقعات سناتا ہے، ہم اس سے عبرت تو نہیں لیتے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی، خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ہمیں تو یہ کہانیاں لگتی ہیں۔ ساری جن قوموں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ہم تو ان سے کوئی عبرت نہیں لیتے، ہم نے تو ان کے، وہ فرعون کے کہتے ہیں 500 خدا تھے فرعون کے نا، سورج دیوتا ان کا بڑا خدا تھا، پھر 500 تھے، اور یہ وہ اپنی کر رہا تھا۔ ہمارے تو بہت ہیں معبود، بتوں کا انبار ہے ہمارے سینے میں، ہمارے سینے میں بہت سے بت ہیں، اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، اس کی ابھی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ پوزیشن جو ہے یہ بت ہے۔ آج کا آرمی چیف سنت کے مطابق داڑھی، اس عہدے پر ہوتے ہوئے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج وزیر اعظم یا چیف جسٹس یا صدر، یہ سب داڑھی منڈے ہیں۔
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ان عہدوں پر رہتے ہوئے داڑھی چھوڑ دیں گے۔ ہاں جب بڈھے کورسٹ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے خشخشی داڑھی رکھ لیں یا فرنچ کٹ رکھ لیں فیشن کے طور پہ کہ چلو اب یہ بھی کر لیں۔ دیکھیں ہم زندگی کی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ نقصان میں جانے والے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 18 نمبر آیت میں فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ جو شخص بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا دنیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو۔ جنات پہ بھی یعنی ذمہ داری ہے، ان کے لیے بھی پیغمبر ہے۔ انسان کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی پیغمبر ہیں، ان میں الگ پیغمبر نہیں آتے۔ یہی تعلیم ان کے لیے بھی ہے، اللہ کی بندگی کی تعلیم ان کے لیے بھی ہے، آخرت کے عذاب سے ان کو بھی بچنے کی۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ابھی اسی سورہ احقاف میں آگے آئے گا، جنات کا تذکرہ آئے گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں میں یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ آخرت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو آپ کے اعمال کے حساب سے دوزخ میں یا جنت میں درجات دیے جائیں گے۔ دوزخ میں بھی درجات ہے، جنت میں بھی درجات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ادنا جنتی جب اعلیٰ درجے کی جنتی کو دیکھے گا تو اس طرح دیکھا کہ جیسے کہ تم چاند کو دیکھتے ہو سر اٹھا کے، اتنے بلند مقامات ہوں گے، درجات ہوں گے۔ تو اعمال کا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہمیں ہمارے اعمال کا پورا۔ ہمیں تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں جزائے اعمال پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم آج ایسی زندگی نہ گزارتے۔ آج کا مسلمان آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے، آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے، ختم بات۔ تو یہ ساری دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا والذی قال لوالدیہ اف لکما، اس نے والدین نیک ہوں گے اور اس کا یقین نہیں ہوگا آخرت پہ۔ اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ یہ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، زیرو ہے، زیرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت، آپ کو سلا نہیں رہا، آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، سوتے رہیں یا جاگ جائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو قد خلت القرون من قبلی، یعنی یہ کہتا ہے کہ پہلے بھی یعنی ہزاروں سال ہو گئے، یعنی آج اگر ہم میں سے کوئی کہے یہ سوچے کہ بھئی دوبارہ زندگی اگر ہوتی تو ہمیں تو کبھی نہیں سنا کہ مردہ زندہ ہوا ہے۔ بھئی زندگی دوبارہ جب ہوگی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ زندگی قیامت تک مہلت کا وقت ہے انسان کے لیے، پوری زندگی مہلت ہے، اور پھر جب تک سلسلہ انسانیت ہے کوئی مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، یہ قانون الہی ہے۔ وہ تو قیامت کا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے۔ اکیلے ہر شخص سے حساب کتاب لیا جائے گا، یہ اتینا فردہ۔ تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اس سارے دین کو ہم نے قصے کہانی قرار دے دیا ہے۔ جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ، وہ دین کی حقیقت سے نہ خود واقف ہیں نہ آپ کو آگاہ کر رہے۔ ہمیں تو یعنی یہ کوئی کہتا ہے عید میلاد منانا ضروری ہے
اور کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کام ہے۔ اسی میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں ان مسئلوں میں ان لوگوں نے الجھا دیا ہے۔ ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کرنے والا کوئی بھی نہیں آج، ہمیں ہماری منزل بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ منزل کو کیسے حاصل کیا جائے یہ بات بھی نہیں ہو رہی۔ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، قصے کہانیاں۔ تو بہرحال یہ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ یعنی جو بھی آخرت کے وجود سے انکار کرے گا تو ظاہر ہے پھر اس کی منزل دنیا بن جائے گی، وہ دنیا کے لیے زندگی گزارے گا اور دنیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ انہم کانوا خاسرین، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ بہرحال وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، پھر ہمارا جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ اور اب دیکھیں ہر شخص کے اپنے اپنے درجات ہوں گے۔ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دوزخ میں درجات ہیں، اور ہمارا درجہ جو ہے، یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، ایمان کا، اور پھر نہ ان کے اس کے تقاضوں سے نہ واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس چیز سے ہمیں منع کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم دنیا کو مقصود نہ بناؤ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو، لیکن ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا آج کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعظاننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم